بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو آج ہم سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کے فضائل اور اس کے مضامین پر غور کریں گے اور ایسی باتیں جانیں گے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں اور زیادہ تر لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، یعنی اس صورت کے زیادہ نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ القافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورہ شفا اور سورۃ الشافی بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔
ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین: اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب سے قرآن پاک کی تفسیر کی ویڈیوز باقاعدہ آپ کے اسی چینل پر آتی رہیں گی، اور اگر آپ معرفت القرآن یعنی قرآن کا لفظی ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں سے ہماری پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے اسی چینل پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیرت الانبیاء اور مردان عرب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، انبیاء کے واقعات اور صحابہ کرام کی جنگیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا بیان موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔